میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، 10 ذوالحجہ یعنی عید کا دن، قربانی کا دن، یہ اسلام کے عظیم ترین دنوں میں سے ایک دن ہے۔ یہ خوشی کا دن بھی ہے، قربانی کا دن بھی ہے، اور اللہ کے قریب ہونے کا بھی دن ہے۔ یہ وہ مبارک دن ہے جو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی یاد دلاتا ہے۔ جب اللہ تعالی نے خواب میں اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ صرف ایک جانور ذبح کرنے کا واقعہ نہیں ہے، یہ اپنے نفس کو اللہ کے سامنے جھکانے کا سبق ہے۔ یعنی معزز سامعین اکرام، جب ذبح کرتے ہیں جانور کو تو صرف ذبح کر کے اس کا گوشت کھانا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس جانور کو ذبح کرتے وقت یہ ذہن رکھیں، یہ نیت رکھیں کہ آج کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر خم تسلیم کرتا ہوں، اور میں اپنی تمام خواہشات کو اللہ کے آگے جھکا رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں۔ میری اپنی کوئی خواہش نہیں ہے، میں تمام تر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خواہشات کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے حکم کے مطابق میں زندگی گزاروں گا۔ تو جب آپ اس طرح کی قربانی کریں گے تو پھر آپ کے اندر تقویٰ ہوگا، آپ کی قربانی قبول ہوگی، آپ کے گناہ معاف ہوں گے، آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب ملے گا، آپ کے اندر ایک نئی زندگی شروع ہو جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، زمانہ جاہلیت میں مشرکین مکہ جو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، وہ خانہ کعبہ کے پاس قربانی کرتے تھے، جانوروں کو ذبح کرتے تھے۔ ان بتوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ مشرکین مکہ اس جانور کا خون خانہ کعبہ کی دیواروں کے اوپر لگا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ خون لگانے سے ہمیں ہماری قربانی قبول ہوگی اور ہمیں اپنے بتوں کا قرب نصیب ہو جائے گا، ان کے قریب ہو جائیں گے، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ تو یہ جہالت مشرکین مکہ کا دور تھا، وہ یہ کام کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ اللہ تک ان کا گوشت نہیں پہنچتا، ان کا خون نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہاری نیت اور اخلاص پہنچتا ہے۔ جس نیت اور اخلاص سے تم عبادت کرو گے، تم کوئی بھی نیک عمل کرو گے، تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تمہارے اخلاص پر ہے۔ تم بظاہر نماز پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، حج زکوٰۃ ادا کر رہے ہو، لیکن اگر تمہارے اندر تقوی نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، تو پھر تمہاری یہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو دوستو، مین چیز ہے کوالٹی، اخلاق اور نیت۔ تو اللہ کو جانور نہیں چاہیے، اللہ کو دل کا اخلاص چاہیے۔ اس لیے اولیاء کاملین فرماتے تھے اصل قربانی اپنے گناہوں کی قربانی ہے۔ حضرات گرامی، دیکھیں عید کا دن ہمارے لیے کتنا خوشی کا دن ہوتا ہے، اور بچوں کی عید کتنی خوشی کی وہ عید ہوتی ہے، اور بڑوں کے لیے بھی بڑا خوشی کا دن ہوتا ہے۔ یہ دن ہمیں سکھاتا ہے کہ اس دن تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں اور ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے ہیں۔ عید کا دن اجتماع کا دن ہوتا ہے، اس دن ہر پرانا دوست، رشتہ دار، دور دراز کے لوگ عیدگاہ پر آتے ہیں اور ان سے ہم کتنے سالوں بعد ملتے ہیں۔ تو یہ ایک یگانگت، ایک یکجا اتحاد پیدا کرنے کے لیے یہ دن مسلمانوں کو آپس میں پیار، محبت، ہمدردی، اخلاق، یہ ہمیں اس کا درس دیتا ہے۔ حضرات گرامی، 10 ذی الحجہ کے دن، قربانی کے دن، ہم کون سے ایسے اعمال کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی راضی ہو جائے، اور پھر ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب بھی مل جائے،
اور نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں پر جب عمل کریں گے تو نبی کریم علیہ السلام کی محبت دل میں ہمارے اتر جائے گی۔ تو معزز سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر ادا فرماتے، غسل کرتے، اچھے کپڑے پہنتے، خوشبو استعمال کرتے، عیدگاہ جاتے، عیدگاہ تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کرتے، گھر سے نکلتے ایک جلوس کی شکل میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس طرح کی تکبیرات یہ پڑھتے اور تمام جلوس ساتھ چلتے، صحابہ کرام ساتھ چلتے۔ جب عیدگاہ پر پہنچتے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نیزہ گاڑ دیتے اور پھر نبی کریم علیہ السلام اس جگہ اپنا مصلی بچھاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر خطبہ ارشاد فرماتے اور پھر نماز عید ہوتی۔ تو آپ علیہ السلام تھے عید پڑھانے عیدگاہ میں جاتے تھے۔ آج کے دور میں ہر بندہ چاہتا ہے کہ جلدی سے جلدی کوئی مسجد ہمیں قریبی مل جائے اور اس میں ہم عید پڑھ لیں اور جلدی سے پھر ہم گھر آ جائیں۔ حضرات گرامی، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ عید عیدگاہ کے اندر ہوتی ہے، سال میں 2 عیدیں ہوتی ہیں، تو وہ عیدگاہ اس لیے بنی ہے کہ سال میں جو 2 دن ہیں وہ عید یہاں آ کر پڑھیں۔ تو حضرات گرامی، جو مزہ عید کے دن عیدگاہ میں آتا ہے وہ آپ کو مسجد میں عید پڑھنے کا مزہ بالکل نہیں آتا۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے تمام مردوں سے کہ عید آپ نے سنت کے مطابق عیدگاہ میں جانا ہے، سنت بھی ادا ہو جائے گی، ثواب بھی ملے گا اور مزہ بھی آپ کو آئے گا۔ ایک اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص نورانیت عیدگاہ پر پڑتی ہے۔ اور پھر جاتے وقت آپ نے تکبیرات پڑھنی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیرات پڑھتے جائیں، ایک راستے سے جائیں اور مخالف دوسرے راستے سے واپس آپ آ جائیں۔ راستے میں ہر کسی کو آپ نے سلام کرنا ہے، بچوں کے ساتھ شفقت سے، مہربانی سے، پیار سے بولنا ہے، ان کے ساتھ کھیلنا بھی ہے، یہ سنت مبارکہ ہے۔ پھر واپس آ کر آپ نے قربانی کرنی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں ہے۔ اس دن اگر کوئی بندہ کہے آپ ان دنوں میں، ان قربانی کے دنوں میں اتنے جانور ذبح کرتے ہیں، جانوروں کی کمی ہو جائے گی اور پھر اتنے جانور آپ ذبح کر دیں گے، یہ تو سنت عمل ہے، یہ کوئی واجب نہیں ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہے، جبکہ ہمارے حنفی فقہ کے مطابق یہ سنت مبارکہ بھی ہے اور ہمارے لیے جو صاحب نصاب ہے اس کے لیے واجب ہے۔ تو حضرات گرامی، وہ آپ کو کہیں گے ان دنوں میں کسی غریب بچی کی شادی کے جہیز کے لیے کوئی سامان دے دیں، کوئی صدقہ اور خیرات کر لیں، کوئی کسی غریب کی مدد کر سکیں۔ تو حضرات گرامی، یہ لوگ آپ کو بھٹکانے کے لیے ہوتے ہیں، تو آپ ان کو بتائیں کہ حدیث مبارکہ ہے کہ قربانی کے دن اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں ہے۔ یعنی اس دن صدقہ اور خیرات اور جو بھی آپ نے کام کرنا ہے کریں، لیکن سب سے زیادہ محبوب عمل قربانی کا عمل ہے، خون بہانے والا عمل ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی اس حکم کی پیروی پر عمل کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اس لیے اس دن نماز عید، تکبیرات، قربانی کرنا، ذکر استغفار کرنا اور درود شریف پڑھنا بہت اہم اعمال ہیں۔ تو میرے دوستو، 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق یعنی تکبیرات پڑھنا سنت ہیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، اس میں اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی شان ہے۔ حضرات گرامی، بزرگان دین عید کے دن بھی غفلت میں نہیں ہوتے تھے۔ وہ فجر کے بعد ذکر کرتے، کثرت سے درود شریف پڑھتے، قربانی سے پہلے دعا کرتے اور غریبوں مسکینوں کا خیال رکھتے، ان کو وہ گوشت دیتے، ان کی مالی امداد بھی کرتے۔ اور بعض اولیاء کرام فرماتے تھے عید کے دن سب سے خوبصورت عمل دل کو اللہ کے سامنے جھکا دینا ہے۔ اور عید کے دن نبی کریم علیہ السلام جب قربانی کرتے تو ایک قربانی پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گناہگار
امتی کے لیے آقا کریم علیہ السلام پہلے قربانی کرتے، ایک مینڈا ذبح کرتے اور دوسرا مینڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر نبی کریم علیہ السلام قربانی کرتے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو اپنی امت کی کتنی فکر تھی اور کتنی محبت تھی کہ ایک قربانی امت کے لیے کرتے۔ تو آج ہماری اگر اتنی استطاعت ہے تو آج ہم نبی کریم علیہ السلام کے لیے بھی قربانی کیا کریں۔ ایک حصہ اگر بڑی میں ڈالنا ہے تو اپنے لیے، اور اگر استطاعت ہے، پیسے ہیں، تو ایک حصہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے لیے، ان کے صالح ثواب کے لیے، ان کے بلند درجات کے لیے ہم وہ قربانی کریں، ان کو تحفہ دیں۔ اور بعض بزرگان دین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم درود شریف یہ پڑھتے تھے، درود ابراہیمی پڑھتے تھے، اور بھی مختلف درود شریف پڑھتے تھے۔ اور پھر حضرات اکرامی دیکھیں کہ یہ وہ مبارک گھڑی ہوتی ہے، یہ وہ مبارک دن ہوتے ہیں کہ ان دنوں میں اللہ تبارک تعالیٰ رحمت کے فرشتے نازل فرماتا ہے۔ خصوصاً 9 ذی الحجہ کا جو دن ہوتا ہے اور پھر 10 ذی الحجہ جو قربانی کا دن ہوتا ہے، ان میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور آسمان کے دروازے، جو رحمت کے دروازے ہیں، وہ کھل جاتے ہیں۔ جنت کے دروازے اللہ تبارک تعالیٰ کھول دیتا ہے اور بے شمار رحمت نازل فرماتا ہے۔ اب دیکھیں، درود شریف بھی رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے بھی رحمت والے فرشتے نازل ہوتے ہیں، غضب والے فرشتے نازل نہیں ہوتے، رحمت والے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو 2 رحمتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو جب 2 رحمتیں شامل ہوتی ہیں، ایک درود شریف کی رحمت اور دوسرا فرشتوں کی رحمت شامل ہوتی ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو کتنا نور پیدا ہوتا ہے، ہمارے ارد گرد کتنا نور بڑھ جاتا ہے، شیطانیت بھاگ جاتی ہے، شیطان دور ہو جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب مل جاتا ہے، دل میں اطمینان، سکون بڑھ جاتا ہے۔ حضرات گرامی، تو 10 ذی الحجہ کو خصوصاً فجر کے بعد درود شریف پڑھیں، قربانی سے پہلے درود شریف پڑھیں، قربانی کے بعد درود شریف پڑھیں۔ عید کی جو رات ہے، یہ 8، 9، 10 ذی الحجہ جو راتیں ہیں جو گزر گئی ہیں، یہ بڑی مبارک راتیں تھیں۔ ان میں جو دعا کرتے ہیں قبول ہوتی ہے۔ خصوصاً 9 ذی الحجہ عرفہ کا روز جو تھا، یا عرفہ کی جو رات تھی، اس رات اور اس دن بہت مبارک راتیں ہیں، بہت مبارک دن ہیں، ان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے ذکر کی مجالس، قرآن کی تلاوت اور اللہ کو یاد کرنے والوں کے قریب آتے ہیں۔ اس لیے اولیاء کاملین فرماتے ہیں، عید کے دن اگر گھر میں تکبیرات، قرآن پاک اور درود شریف ہو تو گھر کا ماحول نورانی ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنی سب سے محبوب چیز قربان کرنے کا ارادہ کیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کا ارادہ کر دیا۔ اور ہم کیا اپنے گناہ چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم کیا موبائل سے وقت نکال کر چند لمحے اللہ کو دے سکتے ہیں؟ شاید 10 ذی الحجہ کا یہی دن ہماری زندگی بدل جائے، ہماری زندگی تبدیل کر دے۔ آج سے آپ درود شریف کی کثرت شروع کر دیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے گھر میں برکت عطا فرمائے، دل کو سکون دے اور رحمت کے فرشتے آپ کے گھر میں داخل ہوں، آپ کے گھر میں نور آئے اور فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں، استغفار کریں، آج کے دن، قربانی کے دن تکبیرات پڑھیں، قربانی اخلاص سے کریں اور کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ حضرات گرامی، انشاءاللہ العزیز آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے گھر میں رحمت نازل ہو رہی ہے۔